السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، رمضان میں تو شیطان بند ہے، پھر یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سوال بہت کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے گناہ کیوں ہوتے ہیں جب رمضان میں شیطان بند ہو گیا ہے، شیطان کے چیلے بند ہو گئے ہیں، دنیا کے اندر سے تمام سرکش شیاطین کو بیڑیاں ڈال کر سمندر کی گہرائی میں پھینک دیا گیا ہے، پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ سود چل رہا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، بے حیائی چل رہی ہے، جھوٹ چل رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی چل رہی ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار گانے باجے چل رہے ہیں، حرام کام چل رہے ہیں، اللہ کی ہر طریقے سے نافرمانی کی جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب دھیان سے سن لو اور پھر سوچو کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگیاں کس طرح اللہ کو ناراض کرنے میں مصروف عمل ہیں، اور کیوں ہم لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کیوں ہم لوگ ہر قسم کی برائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب شیطان بند ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے گناہوں کا ذمہ دار صرف شیطان نہیں ہے، بلکہ ہماری نفس امارہ جو ہمیں برائی کی طرف دعوت دیتی رہتی ہے، ابھارتی رہتی ہے، اور ہم لوگ اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے کہ ہمیں اس نفس سے بھی چھٹکارا پانا ہے۔ ہمیں اس نفس کو بھی، اصل میں نفس کے مراتب ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، اور یہ تینوں قرآنی ٹرمز ہیں، یہ اپنی بنائے ہوئی نہیں، قرآن نے ان تینوں کو بیان کیا ہے۔ نفس امارہ برائی کی طرف بہت زیادہ دعوت دینے والی، نفس لوامہ جب برائی بندہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس برائی پہ ملامت کرنے والی کہ خدا کے بندے تو نے یہ کیا کر لیا۔ یہ نفس بھی بڑا قیمتی نفس ہے، امارہ کے مقابلے میں تو بہت زیادہ قیمتی نفس ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح تیسری چیز نفس مطمئنہ، وہ تو اللہ والوں کا نفس ہے، بڑا مبارک نفس ہے۔ تو ہم میں سے اکثر کا نفس امارہ ہے، ہم لوگ اس کو غذا دیتے ہیں، اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے جو بابے ہیں نا، یہ پیر، تصوف اور پیری مریدی کا پورا جائز، صحیح اور وہ سلسلہ جس کے شروع کرنے والے جناب صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہے، یہ سلسلے ان نفس کو قابو کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ شیطان کے بند ہونے کے باوجود گانے چل رہے ہیں، جھوٹ چل رہا ہے، بدنظری چل رہی ہے، سود چل رہا ہے، غرض اللہ کی ہر نافرمانی چل رہی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آج ہی کسی اچھے اللہ والے، کسی اچھے پیر صاحب کا راستہ معلوم کر کے ان تک پہنچنے کی فکر کریں۔ بہت لوگ ہیں، اللہ پاک کے بڑے ولی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن سے ہم جا کے اپنی اصلاح کروا سکتے ہیں۔ کسی اچھے امام صاحب، کسی اچھے مولوی صاحب کے پاس جا کے ان سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ کون سا پیر میرے لیے بہتر ہے۔ مولوی وہ اصلاح نہیں کر سکتا جو پیر کر سکتا ہے، تو کسی پیر سے رابطہ بہت ضروری ہے، لیکن پیر سے مراد وہ جعلی اور پاکھنڈی پیر نہیں ہے جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، لوگوں کی عزتوں اور عصمتوں پہ نظر رکھتے ہیں، تعویذ گنڈے کے چکر میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، بلکہ وہ اللہ والی بزرگ ہستیاں ہیں جو بیعت کے سلسلے کے ساتھ لے کے چلتی ہیں بندوں کو۔ تو خود کو کسی اللہ والے کی صحبت پہ ڈالیں۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا سبب ہے وہ ہمارے معاشرے کا ان گناہ کے کاموں کو ایسے قبول کر لینا ہے جیسے کہ ہماری میراث ہو۔ ہم لوگ گناہ کے کام کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں کوئی مدرسہ بن رہا ہے، اس مدرسے کے لیے کام ہو رہا ہے، لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، رش لگ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں، ہمیں اچنبے کی بات لگتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ہمارے مدرسے میں، ہمارے محلے میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، کوئی سینما بن رہا ہے، کوئی اس طرح کی جگہ بن رہی ہے کہ جہاں مردوں اور عورتوں کا بیجا اختلاط ہونا لازم آئے گا، تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں اس کے بننے سے کہ یار چلو ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ بنے گی، لغویات اور لہویات کی جگہ بنے گی۔ تو ہمارے معاشرے کا برائی کو بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ قبول کر لینا، یہ وہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ جن دو بڑی وجوہات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں گناہ عام رہتے ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ ہمارا پورا سال گناہوں کو اپنا کے زندگی گزارنا ہے۔ تو بھائی ان تین چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی، ہمارے رمضان میں گناہ ختم ہو جائیں گے، ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے والا رمضان گزارنے والے بنیں گے۔
تو اس کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھنا ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی دوستی کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو پورا سال گناہوں سے بچانا ہے، تاکہ ہم اس مہینے میں اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اپنا مبارک اور مقبول بندہ بنا لے، ہم لوگوں کے لیے جنت میں جانا آسان فرمائے اور جہنم سے بچنا آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نور میں سے نور عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔